بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے، آج اس خوبصورت دعا کی خوبصورتی کو کھولتے ہیں جو قرآن کریم کا حصہ ہے۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی کہلاتی ہے جو انہوں نے ایک سائے میں مانگی تھی، یعنی وہاں گرمی تھی۔ آپ مدین کے میدان میں اکیلے تھے، آپ کا نہ کوئی ساتھی تھا، نہ پاس کھانا تھا، نہ رہنے کو گھر تھا، نہ یہ معلوم تھا کہ اگر سفر جاری رکھنا ہے تو کہاں تک۔ مگر یاد رکھیں، دعاؤں سے قبل اگر کوئی فطرتاً نیکی کر لی جائے تو دعا کی قبولیت میں آسانی رہتی ہے۔ تھوڑی دیر قبل دو لڑکیاں ملی تھیں، دونوں کے پاس بکریاں تھیں، پانی پلانے کے لیے پانی کے پاس لائی تھیں، مگر پانی پلا نہیں رہی تھیں کیونکہ اور چرواہے وہاں پانی پر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ لڑکیاں اس لیے باری کا انتظار کرنے لگیں کہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ خواتین اکثر بات بگڑ جانے سے گھبراتی ہیں کیونکہ وہ خواتین تھیں، مگر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملازمت دینا چاہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ کار ہے، کسی کو کہیں نوکری پر لگانا ہو تو بغیر ٹائم مقرر کیے انٹرویو دلوا دیتا ہے اور امتحان بھی اور سفارش بھی لے آتا ہے، مگر وہ سفارش کسی بد کی نہیں کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امتحان پاس کر لیا تھا، یعنی بغیر معاوضے کے بکریوں کو پانی پلا دیا تھا۔ یہ ان کی عادت تھی، بغیر معاوضے کے وہ بھی ایمانداری کے ساتھ، اور رویہ ایسا رکھا کہ دونوں خواتین کو یقین ہو گیا یہ بندہ فطرت میں بھی برا نہیں ہے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر ایک چیز رہتی تھی، وہ تھی اپلیکیشن، یعنی درخواست۔ اب مسئلہ آ گیا تھا کہ درخواست کی عبارت کیا ہوگی، کیونکہ اس کی عبارت کو آگے چل کر ہم جیسوں کے لیے عبادت بننا تھا۔ اے میرے رب، غور کریں، اپنے رب کو آواز دی، اور یہ جو فرد واحد کا رب ہوتا ہے یہی سب کا رب ہوتا ہے، مگر اپنا کہنے میں جو اپنائیت ہوتی ہے وہ صرف رب کہنے میں نہیں ہوتی۔ جو بھی تو عطائے خیر میں سے اس کا محتاج ہوں، یعنی وہ میری ضرورت ہے، یعنی اپنی جانب سے یہ نہیں کہا کہ فلاں خاتون ہو، فلاں جگہ ہو، فلاں ملازمت ہو، فلاں کا کام ہو جائے، بلکہ سارا کچھ ہی رب پر چھوڑ دیا۔ رب کا یہ قانون ہے کہ جو بندہ اس کو رب مان لے پھر اللہ بھی اس کو اپنا بندہ مان لیتا ہے، اور جب کوئی اپنی مرضی کے مطابق نہ مانگے اور مرضی پر بھی اللہ کی مرضی کو ترجیح دے تو پھر اللہ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہتی کہ رب اس کو اپنا بنا دے، اپنی کبریائی سے عطا فرمائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری کے لیے چن لیا گیا، مگر آگے کچھ مراحل تھے، فی الحال ضرورت پوری ہو چکی تھی۔ اس سورت کو بڑی باریکی سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ رب جب کسی سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کام کی باقاعدہ ٹریننگ دیتا ہے، جیسے بکریاں چرانے کی تربیت دینا، یعنی جب آپ بے زبانوں یعنی بکریوں کی ضروریات جاننے کے عادی ہو جائیں گے پھر ہی زبان سے بولنے والے مخلوق کے رہنما بن سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جانوروں کو پانی پلانا کتنی بڑی تبدیلی کی وجہ بنا، اس لیے چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے ویسے ہی نہ گزر جایا کریں، بلکہ ایسی نیکیوں کے پیچھے پہاڑوں جیسے اجر پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اس ساری بات کرنے کا مقصد ہے کہ کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ کر گزرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو ثابت قدم رکھے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔